متناسب نمائندگی جو ہے نا وہ ہمارے ہاں ہو جاتی. اگر ہمارے ہاں الیکشن کا طریقہ کار ہوتا کہ جماعتوں کو ووٹ پڑتے جیسے ترکی میں پڑھتے ہیں اور ان کے تناسب کے اعتبار سے آپ کو نشستیں ملتی تو یہ حل تھا. اس میں پھر نظریاتی جماعتیں جو ہیں وہ نشستیں حاصل کر سکتی ہیں اور ان کی طاقت جو ہے. اور دوسری بات یہ تھی کہ بلدیاتی ادارے قائم رہتے تو وہاں سے بھی یہ جماعتیں جو ہیں اپنا وجود جو ہے اس کو قائم رکھ سکتی ہیں اور بڑھا سکتی ہیں. لیکن پاکستان میں نہ بلدیاتی ادارے قائم ہوئے اور نہ پھر انہوں نے متناسب نمائندگی کے لیے مہم چلائی. نتیجہ نکلا ہے یہ کہ وہی جو ہے ہمارا پارلیمانی نظام ہے جو انڈیا میں ہے, جو برطانیہ میں ہے, جو نیوزی لینڈ میں ہے, جو کینیڈا میں ہے. جو زیادہ ووٹ حاصل کر لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. اب ہوتا بعض اوقات یہ ہے کہ آپ نے 100 ووٹرز ہیں, ان میں سے 50 نے ووٹ دیے تو جو 20 ووٹ لینے والا ہے وہ منتخب ہو گیا. اگر 3 آدمی لڑ رہے ہیں تو ایک نے 20 لیے, دوسرے دونوں نے 15 لے لیے تو وہ 20 والا کامیاب ہو گیا. تو 100 میں سے 20 لینے والا اسمبلی میں پہنچ جاتا ہے اور باقی جو ہے وہ منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں. اس کا حل ایک ڈھونڈا ہے جرمنی میں بھی اور اس میں ترکی میں بھی, کہ جب جماعتوں کو ووٹ پڑے اور جتنے ان کے ووٹ ہیں اس کے تناسب سے نشستیں تقسیم ہو جائیں, ڈیوائیڈ کر دیے جائیں. تو اب اس میں اس کے بھی اپنے فائدے بھی ہیں اور اس کے اندر کمیاں بھی ہیں, خامیاں بھی ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ وہ اس سے جو پارٹی لیڈرشپ ہے وہ اس کے ہاتھ بڑے مضبوط ہو جائیں گے, کیونکہ ہمارے ہاں جمہوری جماعتیں تو اس طریقے سے ہیں نہیں. لیکن ہم نے کوشش کی تھی کہ حافظ صاحب جو ہیں وہ, بلکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ حافظ نعیم صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, تو اجلاس جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. سراج صاحب کراچی پہنچ گئے. اچھا, وہاں اہم اجلاس چل رہا ہے, دروازہ بند ہے. نعیم الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے صوبائی اسمبلی کی نشست جو ہے PS 129 اس نے مستعفی ہونے کا اعلان کیا ہے. سن لیں سر انہوں نے جو کہا کیا ہے, ذرا سنائیے جی. عام طور پہ تو شامی صاحب ہارنے والا جو ہے نا, جو سیٹ ہارتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی دھاندلی ہوئی ہے. ادھر تو وہ جیت گئے تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی آزاد امیدوار جیتا ہے. نہیں, انتخاب تو ہار گئے نا, سیٹ جیت گئے. سیٹ جیت گئے ٹھیک ہے نا. ان کی جو کراچی میں جماعت تو ہار گئی نا, ہار گئی, مگر تو اس اکیلے کیا کریں گے. مگر انہوں نے ایک اچھی مثال قائم کی ہے. اب قانون کے مطابق تو پھر وہاں بائی الیکشن ہوگا, ضمنی انتخاب ڈیفینیٹلی. اس میں پھر دیکھتے ہیں کہ کون منتخب ہوتا ہے. لیکن جو شکایات ہیں ان کے شواہد جمع کرنے چاہیے الیکشن کمیشن کے پاس اور پھر عدالتوں کے پاس جانا چاہیے, اور یہی ایک طریقہ ہے. اور یہاں پنجاب میں بھی جا رہے ہیں, محمد اشفاق ہمارے ساتھ ہیں, کیونکہ یہاں پر پنجاب میں بھی پنجاب میں اب یہ بڑی دلچسپ بات میں بتاؤں کہ پنجاب اسمبلی جو ہے اس کے انتخاب پہ کوئی زیادہ رولا نہیں ہے. یعنی یہ جو ہنگامہ اٹھا ہوا ہے وہ نشستوں کا ہے, چند نشستوں کا جو قومی اسمبلی کی ہے. ایگزیکٹلی. تو میں دیکھتا ہوں کہ صوبائی اسمبلی کی نشستیں جو ہیں ان پہ اکا دکا کوئی شکایت واقع ہو رہی ہے. کیسی دھاندلی ہے ویسے, یہ کیسی دھاندلی ہے جو مطلب یعنی کہیں ہو رہی ہے کہیں نہیں. اب کراچی میں جو MQM ہے وہ الگ بات کرتی ہے, وہ کہتی ہے کہ جی دھاندلی نہیں ہوئی ہے, اور 2018 میں کہتی تھی ہم سے سیٹیں چھین لی گئی ہیں. اب یہ دیکھیں نا, وہ شواہد پیش کرنے چاہیے. اگر MQM سے سیٹیں چھینی جا سکتی ہیں تو PTI سے بھی چھینی جا سکتی اور جماعت اسلامی سے بھی چھینی جا سکتی. دیکھنا تو یہ ہے, دیکھیں جو ہماری جماعتیں ہیں, سیاسی جماعتیں, ان میں اسپورٹس مین اسپرٹ ہونی چاہیے.